السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہیں مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہیں مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہیں خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہیں خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزور، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزور، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں
آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ واقعی میں جن کی تعریف رب کائنات نے فرمائی ہو تو بندے اس کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت ہی شان، بہت ہی عظمت عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمانی جذبہ اور ایمانی طاقت و قوت نصیب فرمائے، اور مضبوط ایمان والا ہمیں بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، زندگی میں بھی ایمان کی حفاظت ہو اور موت کے وقت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے سماعت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد آپ کی تبلیغ اور آپ کی محنت سے، اور پھر آپ نے جو دین کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اس سے اور بھی مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے حضرات جو آپ کے دوستی کے دائرے میں تھے، ان لوگوں نے بھی ایمان کو قبول کر لیا۔ گویا یہ وہ لوگ تھے جو سلیم الفطرت تھے، ان کی طبیعت کے اندر پہلے ہی سے پاکیزگی تھی، اور پہلے ہی سے وہ بلند کردار والے لوگ تھے، اور ان کے اندر وہ جاہلیت کی ضد اور جاہلیت کی جو رسومات اور رواجات تھے وہ ان سے پہلے ہی سے متنفر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے روشنی انہیں دکھائی دی فوراً وہ روشنی کے پاس دوڑے ہوئے پہنچ گئے، اور ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی سے انہوں نے جان رکھا تھا۔ کبھی عیسائی علماء سے انہوں نے جانا تھا، چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جو کچھ بھی صحیح مذہب کے طور پر تھوڑا بہت باقی رہ گیا تھا تو وہ عیسائیت کا مذہب تھا، اور اس کے اندر جو راہب اور علماء تھے، احبار تھے، وہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، جو ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ سماعت کیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان لوگوں سے سنا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو پھر باقی تمام ادیان یہ منسوخ ہو جائیں گے، اور ان کا دین پوری دنیا پر اور تمام دینوں پر یہ غالب آ جائے گا۔ تو اب انہوں نے سن رکھا بھی تھا، اور ان کی صفات بھی، ان کے اوصاف بھی، ان کے کردار کے بارے میں بھی انہیں پتہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عرب کی جو جاہلیت اور جو وہاں کی رسومات اور باطل مذہب خانہ کعبہ کے اندر بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہ اس سے بھی متنفر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ایمان کا ڈنکا بجا اور ایمان کا اعلان ہوا تو فوراً ہی وہ لوگ یکے بعد دیگرے یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے کل کئیوں کی داستان کو سنا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ انہی میں سے ایک حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو بعد میں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ذر کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام جندب بن جنادہ تھا،
یہ قبیلہ غفار کے شخص تھے اور یہ پہلے ہی سے بتوں کی عبادت سے اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے یہ پہلے ہی سے متنفر تھے، یعنی وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک بے جان مورتیاں جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی فائدہ، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یہ چیز انہیں اپنے دل ہی سے یہ چیز پیدا ہو چکی تھی کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو، تو یہ چیز ان کے اندر پہلے ہی سے تھی۔ اب اس کے بعد وہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا عیسائی مذہب کے اعتبار سے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اس نے اب اعلان نبوت فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دین کی اشاعت بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور مکہ کے لوگ یک بعد دیگرے اس کے دین کو قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو یہ وہاں پر ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور حالات کو معلوم کرنے کے لیے اپنے قبیلے سے مکہ المکرمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت انیس جیسے ہی مکہ المکرمہ پہنچے تو مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کے تمام حالات کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ انداز تکلم اور آپ کی گفتگو کے اندر وہ چاشنی عطا فرمائی تھی کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بیٹھتا تھا پھر آپ کا گرویدہ بن کر رہ جاتا تھا، اور کلام مجید کی وہ ایک تاثیر تھی کہ جو اس کو سنتا تھا تو چونکہ وہ عرب کے لوگ تھے، اپنی عربی فصاحت اور بلاغت کے باوجود جب وہ کلام مجید کو سنتے تھے تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں ڈال کر رہ جاتے تھے کہ بھلا یہ کیسا کلام ہے جو نہ شاعری ہے، جو نہ کہانیاں ہیں، اور اس کے اندر ایسی بھرپور بلاغت اور فصاحت ہے جو نہ ہمارے کلام میں ہے نہ کسی بڑے شاعر کے کلام میں ہے۔ تو پھر وہ وہاں پر ہی اپنا دل یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دے بیٹھتے تھے اور ایمان قبول کر لیتے تھے۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر پہنچے، کچھ دن مکہ المکرمہ کے اندر انہوں نے گزارے اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ذر کے پاس پہنچے۔ ابو ذر نے پوچھا، کہا کہ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے اور اس شخص کو تم نے کیسا پایا، اس کی تعلیمات کیسی ہیں، اس کے خلاف لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیا لوگ اس کی متابعت کر رہے ہیں یا پھر اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ حضرت انیس نے بتایا، کہا کہ وہ جو تعلیم دے رہے ہیں بڑی ہی عمدہ تعلیم ہے، وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے منع کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک اللہ کی عبادت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور معبودان باطل جتنی بھی مورتیاں ہیں اور بت ہیں ان کی عبادت سے بیزاری کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ کہا کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کی یا پھر ان کی مخالفت کی؟ کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے، ورنہ بہت سے عرب ایسے ہیں کہ جو ان کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، انہیں کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی انہیں کاہن کہہ رہا ہے، تو کوئی انہیں جادوگر کہہ رہا ہے، اور معاذ اللہ کبھی کبھی انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوانے ہو چکے ہیں، ان کی باتوں کو نہ مانا جائے۔ وہ کہیں پر اپنی تبلیغ پیش کرتے ہیں تو لوگ پیچھے سے انہیں پتھر مارتے ہیں، اور کبھی کبھار لوگوں کو کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور اس کی باتوں کو نہ مانا جائے۔ الغرض حضرت انیس نے جب یہ تمام باتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، حضرت ابو ذر نے کہا میرے بھائی تم میرے کاروبار کو سنبھالو، میرے اہل و عیال کی ذمہ داری لے لو، میں چاہتا ہوں کہ میں خود جا کر ان سے ملاقات کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے قبیلے سے چلے اور مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب وہاں پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کرنا ایک آسان نہ تھا، چونکہ کفار یہ الرٹ ہو چکے تھے اور وہ تمام جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تو وہ اس کی بھی تفتیش کرتے تھے، اور وہ حالات ایسے تھے کہ ہم اپنے وقت کے اندر معاشرے کے اندر ان حالات کا اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ جتنے مسلمان تھے ان کا بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان کا محاصرہ بھی کیا جاتا، ان کے اوپر تفتیش بھی کی جاتی، ان کے اوپر نظر بھی رکھی جاتی، اور اگر کوئی مسلمان ہونا یہ کسی کو پتہ چل جاتا تو پھر اس کے ساتھ جو سختیاں کی جاتی اس کا ایک الگ معاملہ تھا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حرم کعبہ میں پہنچے، وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دن بھر وہیں پر ایک کونے میں بیٹھے رہے، وہیں پر اپنے ساتھ جو غلہ لائے تھے، جو کھانا پینا لائے تھے، کھایا پیا اور پورا دن وہیں پر گزارا۔ رات کا بھی حصہ آ گیا، اب تمام کے تمام لوگ یہ حرم کعبہ سے بھی نکل کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ آخر میں جب تمام کے تمام لوگ نکل گئے تو حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے، حرم کعبہ کا انہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے، جیسے وہ مجھے پہلے ہی سے جانتے ہو یا انہوں نے مجھے میری خبر گیری کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہو۔ کہا کہ تم مسافر لگ رہے ہو اور یہاں پر کہاں رہنے والے ہو، آؤ میرے ساتھ میرے گھر کی طرف چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر پر پہنچے۔ راستے میں نہ کچھ کلام کیا، نہ بات چیت کی، نہ میرے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں بھی چونکہ گھبرایا ہوا تھا کہ یہاں پر حالات کی تفتیش اور لوگوں کے اوپر ایسی نظر رکھی جا رہی تھی کہ میں نے بھی سامنے سے یہ بتانا گوارا نہ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے یہاں پر آیا ہوا ہوں، اور میں حضرت علی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت علی اپنے گھر لے گئے، مجھے کھلایا پلایا اور بستر بھی عطا کیا، یہاں تک کہ میں حضرت علی کے گھر پر ہی سو گیا۔ پوری رات وہاں پر سویا رہا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو پھر اٹھ کر میں حرم کعبہ میں پہنچ گیا، پورا دن اسی طریقے سے گزارا۔ پھر کہتے ہیں کہ رات کو حرم کعبہ خالی ہونے لگا اور پھر جب تمام لوگ وہاں سے نکل گئے، حضرت علی کی آمد پھر سے ہو گئی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے تشریف لائے، کہا انہوں نے پھر سے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ گھر لے جا کر میں پوری رات حضرت علی کے ساتھ سویا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، تیسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی رات کے وقت آئے اور آپ ہی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ جب تیسرا دن پورا ہوا، تیسری رات کے وقت، تو انہوں نے سامنے ہی سے پھر اپنے لب کشائی فرمائی۔ کہا کہ نوجوان یہاں پر کس وجہ سے آئے ہوئے ہو؟ کیا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر تین دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ پورا دن آپ حرم کعبہ میں گزارتے ہیں اور پھر رات کے وقت میں آپ کو لینے کے لیے آ جاتا ہوں۔ اب حضرت ابو ذر نے حضرت علی کو پہچان لیا تھا۔ حضرت علی کے سامنے انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا، کہا کہ میں یہاں پر وہ آخر الزماں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے آیا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کروں، ان کی تعلیمات کو جانوں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ کل صبح میں تمہاری ملاقات وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کراؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن انہیں پورا پلان بتایا، کہا کہ تم میرے ساتھ بڑی دوری پر میرے ساتھ میرے قدموں کے نشانات کے حساب سے چلتے رہنا، اور اگر مجھے کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے تمہیں یا مجھے نقصان پہنچے تو کہا کہ میں ایسا ایک اشارہ کروں گا یا اپنے جوتے کا تسمہ باندھوں گا تو تم وہاں سے اپنا راستہ بدل لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا۔ آپ جان سکتے ہیں تاریخ نگاروں نے اتنی دلچسپی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نقل کیا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات مسلمانوں کے لیے کتنی بے چینی والے حالات ہوں گے، کتنے سکون کو برباد کرنے والے حالات ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص کو ملاقات کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر کسی بندے کو لے کر جانا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کے بیچ میں کتنی رکاوٹیں، کتنے نہ جانے خبر گیری کرنے والے، کتنی تفتیش کرنے والے لوگ ہوں گے، اور وہاں پر جانے والوں کا پھر جو انجام ہوتا تھا وہ بھی لوگوں سے مخفی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئی اور ہم سیدھے دار بنی ارقم کے اندر حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ہی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے سلام کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں پر بیٹھ کر میں نے آپ کو یہ آپ کے سامنے
اپنی بات رکھی، کہا کہ حضور بتائیے کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں اور آپ کے دین کی خصوصیات کیا ہیں اور ساتھ ہی آپ کے دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ وہ جواب کیا تھے؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا میرے دل کے اندر وہ تمام چیزوں کو نقش کر رہے تھے اور وہ تمام چیزیں میرے دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں بس آپ کی تعلیمات تو ایک طرف تھی، لیکن آپ کا چہرے روئے زیبا، وہ والضحیٰ والا چہرہ، وہ واللیل اذا سجا والی زلف معمبری، یہی ایک منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر میں اپنا دل وہیں پر چھوڑ آیا تھا، وہیں پر میں فریفتہ ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ وہ چہرہ ہی اتنا پاک باز چہرہ، اتنا عفت معاف چہرہ تھا کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس چہرے سے اور اس زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ کبھی بھی جھوٹے کلمات نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اس چہرے سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو طلب کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور اسلام کے اندر داخل ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا تھا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی ہی تعلیم مجھے جو عطا فرمائی تو وہ تعلیم یہ تھی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں بایع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تأخذ فی اللہ لومۃ لائم وعلی ان یقول الحق ولو کان مرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لیتے وقت مجھے ایک بات بتائی، کہا کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر مت کرنا کہ وہ چاہے تمہیں کچھ بھی کہتے رہے، لیکن اگر تم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں تم کام کر رہے ہو، تو کہا کہ ملامت کرنے والے، لان تان کرنے والے، ان کی لعنت کی، ان کی ملامت کی فکر مت کرنا، بس اپنے کام کو کرتے رہنا۔ وہ چاہے تمہیں کچھ بھی کہتے رہے، لیکن تم اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے خاطر کام کر رہے ہو، بس یہی تمہارے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ کہا کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر اللہ کے راستے میں مت کرنا۔ وَعَلَىٰ أَن يَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اور کہا کہ جب حق کہنے کی باری آئے تو حق کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا، اگرچہ حق چاہے کتنا بھی کڑوا ہو، کہا حق چاہے کتنا بھی کڑوا ہو لیکن اس کو ظاہر کر دینا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وہ کلمات کو میں نے اپنے ذہن کے اندر اتار لیے اور اس کے بعد فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں پر مجھے رکھا اور پھر مجھے یہ نصیحت فرمائی، کہا کہ اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا یہاں تک کہ تم اپنے قبیلے پہنچ جاؤ، اپنے قبیلے جاؤ اور وہاں پر ہو سکے تو اپنے دین کی اشاعت کرتے رہنا اپنے انداز میں، لیکن مکہ المکرمہ کے اندر ابھی زیادہ مت ٹھہرنا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصرار کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، میں یہاں پر ٹھہروں گا اور میں اپنے ایمان لانے کی دعوت اور اپنے ایمان لانے کا اعلان یہ ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، کافروں کی مجلس میں جا کر میں اپنے ایمان کو ظاہر کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، لیکن چونکہ ان کا جذبہ اور ان کا عشق اس طریقے سے مچل رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت، اشراق کے وقت، جبکہ کفار مکہ کی اور رئیسان کی اور سرداروں کی مجلسیں یہ حرم کعبہ کے صحن کے اندر یہ وہاں پر لگی ہوئی تھی، میں اسی وقت وہاں پر پہنچا اور وہاں پر اپنے پھیپھڑوں کا تمام تر زور لگا کر میں نے وہاں پر بلند آواز سے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ لوگوں سن لو میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں، میں نے یہ گواہی دے دی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہتے ہیں بس یہ کہنا کیا تھا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی چیز آئی وہ اسے لے کر اٹھا اور مجھے مارنے لگا، کوئی مجھے ہڈی سے مار رہا تھا تو کوئی مجھے کسی لکڑی سے مار رہا تھا، کوئی مجھے ڈنڈے سے مار رہا تھا، تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا تو وہ اپنی ہی لاتوں کے ساتھ مجھے مار رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس قدر مارا کہ میں لہو لہان ہو گیا، مجھے غشی طاری ہو گئی، میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، یہاں تک کہ ان کا مارنا اگر کچھ زیادہ ہوتا تو میرا وہاں پر انتقال بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اسی حالت کے اندر جبکہ وہ لوگ مجھے مار رہے تھے
خوب پیٹ رہے تھے، اسی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت عباس نے آ کر فوراً ہی مجھے دیکھا کہ یہ قبیلے غفار کا شخص ابو ذر ہے، تو تمام لوگوں کو آگاہ کیا، کہا کہ یاد رکھو کہ تمہاری تجارت کا قافلہ یہ انہی کے قبیلے سے ہو کر جاتا ہے، اور انہی کا راستے کے اندر ان کا قبیلہ آباد ہے۔ اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو، اپنی تجارت کو باقی رکھنا چاہتے ہو ملک شام کی، تو کہا کہ ابو ذر کو چھوڑ دو، ورنہ تو پھر وہ راستہ تمہارے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ جیسے حضرت عباس نے یہ بات کہی تو ان تمام کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اب وہ اپنی مجلسوں کے اندر اپنی نشستوں میں جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں سے میں کسی طریقے سے اٹھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں وہاں سے اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس پہنچا، وہاں سے پانی نکال کر میں نے پیا اور اپنے بدن کو بھی دھویا، جہاں پر خون نکلا ہوا تھا، گرد لگی ہوئی تھی، اسے صاف کر کے جوں تو سے رات گزر گئی۔ جیسے رات گزر گئی، صبح کے وقت جیسے ہی میرے ہوش کچھ ٹھکانے لگے اور پھر بدن کے اندر تھوڑی بہت طاقت پیدا ہوئی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر سے میرا عشق مچلنے لگا، پھر سے میرے جذبات ابھرنے لگے۔ کہتے ہیں پھر میں حرم کعبہ کی طرف کا رخ کیا، اور وہاں پر پھر میں نے دیکھا کہ جب وہاں اشراق کے وقت، چاشت کے وقت جب وہاں پر میں پہنچا تو وہی مجلس اسی طور پر لگی تھی جیسے پہلے دن لگی ہوئی تھی۔ وہ تمام سرداران اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی اپنی نشستوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تمام ٹولیاں خانہ کعبہ کے گرد و نواح کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا وہ تمام اپنی گفتگو کے اندر محو تھے، وہ تمام اپنی بات چیت کے اندر لگے ہوئے تھے، کہ میں نے پھر سے تمام اپنے جسم کا زور لگایا اور کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام کے تمام پھر سے لپکے۔ اب پچھلے دن جو مجھے مارا تھا اس سے بھی کئی زیادہ انہوں نے مارا۔ کہا کہ پھر اسی حالت کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بچایا اور ان لوگوں کو مجھ سے دور کیا۔ کہتے ہیں پھر میں وہی غشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب مجھے شام کے وقت ہوش آیا تو میں خانہ کعبہ سے نکل کر زمزم کے کنویں کے پاس پہنچا، وہاں سے پانی پیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آقا اب مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی آپ کو پہنچائے۔ حضرت ابو ذر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا۔ وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میری یہ حالت دیکھی، اور اس کے بعد تمام مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کہ اس آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ آباد ہیں، اور اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ زمین جتنے لوگوں کے وزن کو اٹھائی ہوئی ہے، کہا کہ ان تمام میں اگر کوئی سب سے سچا ہے تو وہ میرا ابو ذر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر میرا یہ جذبہ ایمانی دیکھا اور مجھے دعوت دی، اور تمام مسلمانوں کو بھی کھانے کے لیے دعوت دی۔ کہا تمام مسلمان مجھ سمیت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوکھے میووں کا وہ حلوہ بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پہلے ایسا حلوہ یہ کبھی بھی نہ کھایا تھا جو ایمان لانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر مجھے نصیب ہوا۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کی جو مالداری اور آپ کے پاس مال کی وسعت تھی اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر مکہ کے اندر قحط سالی کا دوڑا، وہاں پر قحط سالی یہ ہمیشہ رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در ایک ایسا در تھا کہ قحط سالی کے زمانے میں بھی آپ کے گھر میں سوکھے میووں کا حلوہ پکایا جاتا تھا، لیکن پھر انہوں نے وہ تمام دولتیں
جیسے ہی اسلام لائے تو ایک ایک کر کے دین اسلام کے نام پر اپنی تمام دولتوں کو لٹا دیا، دین اسلام پر اپنے دین الہی کے خاطر اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے تمام تر چیزیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ٹاٹ کا لباس پہنا اور اپنے کپڑے بھی اتار کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیرات دین اسلام کے لیے تھی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور اپنے قبیلے پہنچا، اپنے قبیلے میں جا کر اپنے بھائی سے بات کی، کہا کہ میرے بھائی اس دین کو قبول کر لو۔ حضرت انیس کہتے ہیں ابو ذر میں تو تم سے پہلے ہی وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی کا شکار ہو چکا ہوں، اور آپ سے پہلے جب میں وہاں پر پہنچا ان کی تعلیمات کو سنا تو میں اسی وقت اس دین کو قبول کر چکا تھا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے یہ ایمان لا چکا تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو جب دعوت دی تو وہ بھی لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہمارے قبیلے میں سے آدھے لوگ جو تھے وہ تمام کے تمام دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی داستان ہے۔ آگے چلیے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا السابقون الاولون کے اندر وہ سر فہرست آتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسریٰ یعنی ایران کے ایک وزیر کے بیٹے تھے، لیکن جب رومیوں نے ایران پر جنگ کی اور حملہ کیا تو اس وقت وہاں سے حضرت صہیب ابھی بچپن کا عالم تھا، چھوٹے بچے تھے، اور اسی وقت وہاں سے قیدیوں کی حالت میں رومیوں نے وہاں سے ان کو اٹھا لیا اور پھر روم کے اندر ہی ان کی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد وہاں پر جب عبداللہ بن جدعان یہ وہاں پر تجارت کی غرض سے گیا تو ملک شام کے اندر سے انہیں غلام بنا کر اس نے خرید لیا اور اپنا غلام کے طور پر اس نے رکھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے چکر لگا رہے تھے کہ وہاں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر نے صہیب کو دیکھ کر فرمایا، عرض کی، کہا کہ صہیب یہاں پر کس لیے چکر لگا رہے ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت صہیب نے فرمایا، کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے یہاں کی طرف نکلا ہوں۔ حضرت صہیب رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کہتے ہیں ہم نے وہاں پر جا کر دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام مجید کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی اور اس کے بعد ہمیں کچھ نصیحت فرمائی۔ کہتے ہیں ہم صبح کے وقت پہنچے تھے، لیکن اس کلام کے اندر، وہ انداز کلام کے اندر ایسی مٹھاس تھی، ایسی چاشنی تھی، اور وہاں پر وہ اخلاق حمیدہ ہمیں نظر آئے کہ دین کس طریقے سے نکل گیا اور شام کو غروب آفتاب کا وقت کس طریقے سے آ گیا یہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا، کا پورا دن اسی طریقے سے گزر گیا۔ اور وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات یہ ہمارے دل کو چاشنی پہنچاتے رہے، ہمارے روح کو یہ خوشی نصیب کرتے رہے۔ کہتے ہیں پورا دن اسی طریقے سے گزر گیا اور ہم آخر میں وہاں سے ایمان سے مشرف ہو کر دین اسلام میں داخل ہو کر وہاں سے اٹھے اور اپنے گھروں کی طرف نکلے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں جب اپنے گھر پر پہنچا تو میری والدہ مجھ پر غصے ہوئی، کہا کہ بیٹا پورا دن کہاں پر گزار آئے ہو؟ پورے دن نہ تم دکھائی دیے، میں نے کسی کو بھیجا بھی لیکن اس کے باوجود بھی مجھے تم نظر نہیں آئے، اپنا پورا دن تم نے کہاں گزارا؟ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر برجستہ بغیر کسی بات کو چھپائے ہوئے اپنی والدہ کے سامنے اپنے ایمان لانے کو ظاہر کر دیا، کہا والدہ ماجدہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اپنے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ جس دین کے اندر بتوں کی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، میں نے یہ نہ نقصان پہنچانے والے نہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی عبادت کرنا بند کر دیا ہے اور اب سے میں ایک خدا کی عبادت کرنے والا بن گیا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔
حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں نے جیسے یہ بات کہی اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ بھی میں نے اپنی والدہ اور والد کے سامنے رکھی. کہا جیسے ان کے دل میں اللہ نے پہلے ہی سے ایمان ڈال دیا ہو. بس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جیسے ہی میں نے اپنے والد اور والدہ کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی اسی وقت ابھی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی نہ ہوئے تھے، لیکن میری ہی باتوں کو سن کر، میری ہی تعلیمات کو سن کر وہیں پر انہوں نے اپنے دین میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا. کہا ہم بھی اس دین اسلام کو قبول کرتے ہیں. یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تبلیغ تھی. آپ دیکھیے کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب، ایک ایسا نرالا مذہب ہے، ایک ایسا روشن مذہب ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ورثہ خلیفہ کے طور پر جب کسی کے سامنے اپنے اعلیٰ کردار، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اگر اس دین کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آج بھی اس دین کے اندر وہ چاشنی موجود ہے، اس دین کے اندر وہ مٹھاس موجود ہے کہ سامنے والے ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اس دین کا نعرہ لگانے لگیں گے، اس دین کو قبول کرنے لگیں گے، اس دین کے متوالے بن جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے کردار کے اندر دین اسلام کی کوئی رعنائیت پائی نہیں جاتی ہے، ہمارے اخلاق یہ دوسروں کے اخلاق کی طرح بن چکے ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ہم نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں سے تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا جو معاشرہ بھی ہے وہ اسلامی معاشرہ نہیں رہا ہے، ہمارے گھر کا جو ماحول بھی ہے وہ بھی اسلامی ماحول نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا پورا کلچر یہ مغرب سے یا پھر غیر مسلموں سے یہ ہم نے اپنا کلچر لے لیا، اور اپنا کلچر گھریلو ماحول جو بھی ہے وہ تمام کے تمام یا تو غیر مسلموں کا ہے یا مغربی تہذیب ہمارے گھر میں موجود ہے. ہم جو فیشن نام دیتے ہیں وہ بھی اسلام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور اسلام کا اس میں نام تک بھی نہیں پایا جاتا ہے. گویا کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں لی ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں سے لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے اندر بدنام اور ذلت و خواری کے گھڑے میں اتر کر رہ گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر آج بھی ہم دین اسلام کی تعلیمات کو مان لیں اور دین کا وقار جو ہے اس کے حساب سے اپنا کردار بنا لے اور اپنے اخلاق حمیدہ دین اسلام کے حساب سے بنا لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آج بھی ہمارے کردار کو وہ بلند پایا مقام عطا فرمائے گا، اور ہمارے کردار کے اندر وہ چاشنی عطا فرمائے گا کہ جس جگہ سے گزریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے سامنے مثال یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جو جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے حق کی صدائے بلند ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، نعرہ تکبیر کی صدائے بلند ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، اللہ اکبر کی صدا لگانے والے 90 لاکھ لوگ اس سرزمین پر موجود ہمیں نظر آتے ہیں. الغرض حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد اور والدہ بھی یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد جو نام سر فہرست آتا ہے وہ حضرت عمران کا آتا ہے، حضرت عمران بن حسین. حضرت عمران فرماتے ہیں میں اپنے والد سے پہلے یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو چکا تھا. ایک دن کفار نے اور مکہ کے لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے دیکھا کہ جو میرے والد تھے وہ فصاحت اور بلاغت کے اندر ایک بہت نمایاں کردار تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی امیر خاندان کے شخص بھی تھے اور ایک سردار کی حیثیت بھی رکھتے تھے، اور مناظرے کرنے میں بات چیت کرنے میں آپ کا ایک الگ مقام تھا. تو کہا کہ کفار کے کچھ لوگوں نے میرے والد کو تیار کیے اور کہا کہ جاؤ آپ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے بات چیت کرو. چونکہ وہ محمد کہا کرتے تھے، کہا کہ محمد بن عبداللہ سے تم بات چیت کرو اور اس کے جو باتیں ہیں اس کا جواب دو تاکہ ہمارے دین کو بلندی نصیب ہو اور اس کا دین نیچے کی طرف گرنے لگے. اب حسین یہ تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ چند قباشوں کو لے کر اور وہاں کے جو چند لوگ تھے ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. ابھی یہ وقت وہ تھا کہ ابھی اسلام پوری طاقت و قوت کے ساتھ پھیلنا شروع نہ ہوا تھا،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ بھی نہ شروع کی تھی، بلکہ فرداً جس کو پتہ چلتا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچتا، اور کچھ لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے پہنچتے کہ آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے اور دین اسلام کو گرانے کی غرض سے پہنچتے تھے۔ لیکن جب وہ لوگ کلام مجید کی آیتوں کو سنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے میٹھے کلمات کو سنتے تھے، تو وہاں پر وہ دل وہیں پر دے کر آ جاتے تھے، وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ حسین کہتے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا، میرے پیچھے وہ تمام لوگ یہ گھر کے باہر ہی کھڑے رہے، اور میں اکیلا جب اندر پہنچا میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عمران یہ وہیں پر صف کے اندر موجود ہے۔ وہاں صحابہ کرام یہ اپنے پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حسین آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا استقبال بھی کیا اور ساتھ میں اپنے سامنے بٹھایا۔ حسین نے اپنی تمام گفتگو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ پہلے دین اسلام کی جس قدر چاہی انہوں نے برائی کی، آخر میں جب وہ خاموش ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ حسین میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حسین ہے، لفظ حسین وہ سواد سے حسین ہے، جو حضرت امام حسین کا نام حسین ہے وہ سین سے حسین ہے، یہ عمران بن حسین سواد سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ تم زمین و آسمان کے اندر کتنی خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین کہتے ہیں میں نے کہا کہ 8 خداؤں کی یا 7 خداؤں کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ اس میں یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم کس خدا کو پکارتے ہو؟ کہا کہ ہم آسمان کے خدا کو پکارتے ہیں۔ کہا کہ جب تمہارے مال کے اندر کمی آ جائے اور تمہارا مال ہلاک ہونے لگے تب تم کس خدا کو پکارتے ہو؟ کہا کہ ہم آسمان کے خدا کو پکارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے سوال کرتے گئے کہ تمہیں کوئی تنگی یا تم بیمار ہو جاؤ تو پھر کس خدا کو پکارتے ہو؟ وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ ہم آسمان کے خدا کو پکارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ جیسا بھی بندہ آتا تھا تو اس کے ساتھ اسی انداز سے کلام فرماتے تھے۔ حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ اللہ آسمان پر موجود ہیں یا آسمان والا ہیں، یہ بد مذہبوں کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو مکان اور جگہ سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے، جہاں جگہ نہیں وہاں پر بھی رب کی ذات موجود ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ اسے سمجھانے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کے انداز میں کلام فرمایا۔ کہا کہ بتاؤ کہ جب تم ہر مصیبت کے اندر، ہر تکلیف کے اندر یا کسی بھی چیز کو طلب کرنی ہو تب تو آسمان کے خدا کو پکارتے ہو، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئے تو زمین کے خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہو، یعنی عبادت کے اندر تمام کو شامل کر لیتے ہو، اور جب مدد کی باری آئے، تکلیف میں کسی مصیبت میں مدد کی باری آئے تو اسی ایک خدا کو پکارتے ہو۔ کہتے ہیں حسین کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی بحث اور ایک ایسا سوال تھا کہ وہاں پر میری زبان بند ہو گئی۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان آپ کے سوال کا کیا جواب دیتا، وہ جواب ہی میرے پاس موجود نہ تھا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے دین کی تعلیمات مجھے عطا فرمائی، کلام مجید کے اندر سے کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد مجھے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کو اکیلا خدا مانو اور میری رسالت کی تصدیق کر لو۔ حضرت حسین کہتے ہیں بس یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمات تھے کہ میں وہ جو باہر میرا انتظار کر رہے تھے وہ وہاں پر انتظار ہی کرتے رہے، میں نے یہاں پر اپنا دل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا حضور اب اپنا ہاتھ بھی بڑھائیے اور میری بیعت بھی لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے دین کے اندر داخل بھی فرما لیجئے۔ حضرت حسین وہاں پر مسلمان ہوئے۔ جیسے حضرت حسین یہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہوئے تو فوراً ہی حضرت عمران اپنی جگہ سے اٹھے
اور کبھی اپنے باپ کے یہ قدموں کو چوم رہے ہیں، تو کبھی آپ کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عمران کو اس طریقے سے، اس انداز سے اپنے باپ کے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے، کہا کہ عمران ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان پر قربان جائیے کہ جیسے ان کے والد دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان کی محبت کے چشمے کیسے پھوٹ پڑے اور انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کس طریقے سے محبت کا برتاؤ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی عمران اور حسین یہ بھی دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہر کوئی ایسے تھے جو سلیم الفطرت تھے اور جن کے اندر یہ بتوں سے بیزاری یہ پہلے ہی سے ان کے نصیبے میں تھی، وہ تمام کے تمام ایمان لاتے رہے۔ انہی کے اندر سے حضرت عمرو بن عتبہ اسلمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب راہبوں کے پاس بیٹھتا تھا تو ان سے مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، اور میں ان کے انتظار میں تھا کہ وہ نبی کب مبعوث ہو اور میں سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والا بن جاؤں۔ کہتے ہیں میں مکہ المکرمہ جایا کرتا اور مکہ میں جا کر میرا وہاں پر کوئی بھی کام نہ ہوتا، نہ میں تجارت کی غرض سے جاتا، نہ کسی کاروبار کی غرض سے جاتا، نہ کسی سے ملاقات کرنے کی غرض سے جاتا، میں صرف مکہ المکرمہ کے اندر ہر سال اسی وجہ سے وہاں پر چکر کاٹتا کہ وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کروں کہ وہ نبی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جو احمد مجتبیٰ تشریف لانے والے ہیں، وہ آئے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ہر سال چکر لگاتا لیکن وہاں سے کوئی بھی بات پتہ نہ چلتی، پھر میں اپنے گھر واپس تشریف لے آتا، اپنے گھر واپس آ جاتا، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ سے اگر کوئی قافلہ میرے گھر کے کنارے سے گزرتا، حضرت عمرو بن عتبہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر گاؤں سے نکال کر جو شہراہ تھا یعنی راستہ تھا قافلے جہاں سے نکلا کرتے تھے، میں نے ایک جھوپڑی وہاں پر بنا لی تھی اور وہیں پر میں نے اپنا گھر رکھا تھا کہ جو بھی قافلہ مکہ المکرمہ کی جانب سے نکلتا میں ہر ایک کو پوچھتا کہ کیا بتاؤ کہ مکہ کے اندر کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے نہیں، کوئی نئی بات آئی ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں ہر مرتبہ جب یہ سوال کرتا کہ مکہ کے اندر کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے نہیں، کوئی نئی بات پیش آئی ہے یا نہیں، تو ہر مرتبہ لا کے اندر جواب ملتا، نا کے اندر جواب ملتا۔ لیکن جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو میں نے اس وقت پوچھا، کہا کہ بتاؤ مکہ کے اندر کیا حالات ہیں، کوئی نئی بات ہے یا نہیں، کوئی وہاں کی نئی بات اور نیا واقعہ ہے نہیں۔ تو ایک شخص نے بتایا، کہا کہ مکہ کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہاں پر ہر گھر کے اندر ایک ہی شخص کا تذکرہ ہے، وہاں ہر کوئی اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی کسی بھی معاملے پر بات کر رہا ہے تو وہ ایک شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس نے اپنے نئے دین کا اعلان کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عتبہ اسلمی کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک بے چینی آ گئی کہ کب جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرو۔ کہتے ہیں بس میں نے اس سے مختصر طور پر بات کو ختم کرتے ہوئے، وہ چونکہ کافر تھا، وہ ابھی دین اسلام کو قبول نہ کیا ہوا تھا، وہ بڑے بدترین طریقے سے وہاں کے حالات کو بیان کرتا رہا، میں نے اس کو کسی طریقے سے خاموش کیا، اپنی بات کو ظاہر نہیں کیا لیکن کسی طریقے سے اسے خاموش کر کر پھر میں نے سیدھا ایک زاد راہ کو تیار کیا اور مکہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے مکہ المکرمہ میں پہنچا تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب میں نے دیکھا، آپ کے کلام کو جب میں نے سنا تو کہتے ہیں میں تو پہلے ہی سے وہ انتظار میں تھا، چونکہ پچھلی کتابوں کے اندر میں نے وہ تمام حالات پڑھ لیے تھے جو آخر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف وہاں پر بیان کیے گئے تھے، جو آپ کی صفتیں بیان کی گئی تھی وہ تمام پہلے ہی سے جانتا تھا۔ بس آپ کے روئے زیبا کی زیارت کی اور وہ تمام صفتیں جو میں نے انجیل اور توریت کے اندر سے حاصل کی تھی، جو مجھے علماء عیسائی علماء نے یہ تمام چیزیں جو بتائی تھی، وہ تمام اوصاف یہ آپ کے چہرے پر نظر آ رہے تھے، وہ تمام صفتیں آپ کے جسم مقدس کے اندر نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں بس میں نے وہاں پر دین اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور آپ کا پیغام کیا ہے،
آپ مجھے بتائیے آپ کا کچھ پیغام۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن عتبہ اسلمی کہتے ہیں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات سکھائی، فرماتے ان تصل الرحم وتحقن الدماء وتأمن السبیل وتکسر الاوثان وتعبد اللہ لا تشرک به شیئا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جو چیز سکھائی، فرمایا کہ صلہ رحمی کرتے رہنا، خون ریزی سے اجتناب کرنا اور راستوں پر امن قائم رکھنا، یعنی راستے میں کسی کو روکنا مت اور ان کے لیے راستوں کو تکلیف والا مت بنانا۔ پھر فرمایا بتوں کو توڑ دینا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ کہتے ہیں میں نے یہ کلمات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے اور اس کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے جب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں آپ ہی کا غلام بن کر مکہ ہی کے اندر رہ جاؤں، تاکہ آپ کے اوپر آنے والی مصیبت یہ میرے اوپر پہلے گزرے اور اس کے بعد آپ تک پہنچے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا نہیں ابھی یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر یہاں کے حالات درست ہو جائے یا پھر میں کسی اور جگہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں تو کہا کہ تم اس جگہ پر پہنچ جانا، لیکن ابھی تم اپنے قبیلے چلے جاؤ، اپنے گھر واپس تشریف لے جاؤ۔ کہتے حضرت عمرو بن عتبہ اسلمی کہتے ہیں میں اپنے گھر چلا گیا، یہاں تک کہ پھر مجھے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور مدینہ طیبہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر اپنا زاد راہ تیار کیا اور پھر مدینہ شریف کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب مدینہ شریف میں پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسجد نبوی کے اندر جب ملاقات کی اور پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام کلام ہوا، آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ چونکہ یہ 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا ہاں تم سلمہ ہو، اور وہاں پر جب تم آئے تھے تو میں نے تمہیں ان باتوں کی تعلیم بھی عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو پھر میں نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی اور بھی بہترین ساعتیں بتائیے کہ جس کے اندر دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہو۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، قال جوف اللیل الآخر والصلاۃ مشہودۃ متقبلۃ، فرمایا رات کا آدھا حصہ گزر جانے کے بعد جو پچھلا حصہ آتا ہے اس وقت دعا کرنے سے دعا جلدی مقبول ہوتی ہے، اور فرمایا نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب دعا کی جائے یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی جب دعا کی جائے تو وہ دعا بھی جلد سے جلد مقبول ہوتی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ایمان لائے، اس طریقے سے یکے بعد دیگرے لوگ ایمان لاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد یہ 38 کے قریب پہنچ گئی تھی، یعنی 40 کے اندر 2 کی تعداد یہ کم تھی۔ اب اس میں جب 39ویں نمبر پر جو شخص اور جو حضرت ایمان لائے ان سے ایمان کو ایک بڑی ہی طاقت و قوت نصیب ہو گئی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا، تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صفا کی پہاڑی پر آپ کسی کام کی غرض سے یا عبادت کی غرض سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ تشریف جیسے لے گئے تھے کہ ابو جہل کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ ابو جہل نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ پہلے آپ کو گالیاں دینے لگا، طرح طریقے سے آپ کے ساتھ ایک گستاخی کے ساتھ وہ بات چیت کرنے لگا۔ جب وہ طرح طریقے سے بات کر رہا تھا اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں کا بغیر کچھ جواب دیے وہ اس کی باتوں کو سن رہے تھے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کچھ بھی جواب نہ دیا تو وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا جس ڈنڈے سے اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا، اور ایسا مارا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لہو لہان ہو گئے، اور آپ کے
جسم اقدس سے خون بھی نکلنے لگا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے پھر اٹھے، ابو جہل یہ مارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خون کو صاف کیا اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف تشریف لائے۔ اب یہ جو معاملہ تھا، صفا کی پہاڑی کے قریب ہی عبداللہ بن جدعان جن کے غلام حضرت صہیب رومی تھے، وہ ان کا جو عبداللہ بن جدعان کا جو مکان تھا وہ صفا کے کنارے پر ہی تھا، یعنی صفا پہاڑی کے ایک طرف اس کا مکان تھا۔ اس کی جو ایک لونڈی تھی وہ یہ تمام منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت قریب ہی تھا، جب شام کا وقت آیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ پورا دن شکار میں گزارتے تھے، اور جب رات کا وقت آتا تھا اور واپس آتے تھے تو پہلے حرم کعبہ میں جاتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور طواف کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف جاتے۔ جیسے ہی اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے شکار سے واپس آ ہی رہے تھے کہ ان کا بھی گزر صفا کی پہاڑی سے ہی ہوا۔ صفا کی پہاڑی سے وہ گزرتے ہوئے جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہیں پر عبداللہ بن جدعان کی وہ لونڈی یہ حضرت امیر حمزہ کے پاس پہنچی، اور اس نے حضرت امیر حمزہ کو روکتے ہوئے کہا یا ابا عمارہ لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا وجدہ ہاہنا فأذاہ فاشتمہ وبلغ منہ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ۔ کہا کہ اے امیر حمزہ، آج تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا، کہ تمہارے بھتیجے جو یہاں پر صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہ ابو جہل ابو الحکم جسے کہا جاتا تھا، کہا وہ آیا اور اس نے آ کر ان کو اپنے ڈنڈے سے پہلے تو اس نے گالیاں دی، جب وہ خاموش رہے انہوں نے کوئی بات چیت نہ کی تو انہیں اپنے ڈنڈے سے مارنے لگا، یہاں تک کہ اس قدر شدید مار ماری کہ ان کے چہرے مبارکہ سے، ان کے سر سے خون کا فوارہ نکل گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا تو آپ کے تن بدن میں جیسے ایک آگ لگ گئی، وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ اس کی بات کا بغیر کچھ جواب دیے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ آپ دوڑتے ہوئے یہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، حرم کعبہ میں پہنچے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ شام کے وقت تمام سرداران قریش یہ اپنی اپنی محفلیں لگا کر یہ وہاں پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچے، اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت تو کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن شکار سے آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کمان موجود تھی۔ وہیں پر پہنچے اور دیکھا کہ ابو جہل ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو بغیر اس سے کوئی بات چیت کیے ہوئے اپنی کمان سے بار بار اس کے سر پر مارتے رہے، اور اس طریقے سے شدید مارتے رہے کہ جیسا خون کا فوارہ جو اس نے بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر سے نکلا تھا، اس کے سر سے بھی ویسا ہی خون کا فوارہ جب تک آپ نے نہ دیکھ لیا وہاں تک اسے مارتے رہے، اور اس طریقے سے مارا، اور مارتے ہوئے یہ بھی کہتے جاتے اتشیمو وانا علی دینہ، کہا کہ تو انہیں گالیاں دیتا ہے حالانکہ جانتا نہیں ہے کہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اس طریقے سے بولتے بھی جاتے اور ساتھ ہی ساتھ مارتے بھی جاتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اس سے مارا۔ اب وہاں پر بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے قبیلے کے جو دوسرے لوگ تھے وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، انہوں نے چاہا کہ حضرت امیر حمزہ کو وہ لوگ گھیر لے اور ان کو مارے، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ امیر حمزہ ایک بہت ہی اونچے سردار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ تمام کے تمام آ جائیں گے، اور پھر امیر حمزہ ایک ایسی طاقت و قوت کے مالک ہیں کہ جو وہاں لوگ موجود تھے اگر ان کے ساتھ خون ریزی ہوتی تو حضرت امیر حمزہ وہ تمام پر غالب آ جاتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر حمزہ کو وہ طاقت و قوت بھی عطا فرمائی تھی، تو اس نے ابو جہل نے چونکہ وہ تمام باتوں سے جانتا تھا حضرت امیر حمزہ کی طاقت اور آپ کی بہادری سے بھی واقف تھا، اس نے کہا کہ دعو ابا عمارۃ فإنی واللہ قد سببت ابن اخیہ شبا قبیحا، کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو یعنی حضرت امیر حمزہ کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی تھی گالیاں دے کر، اور اس کی وجہ سے انہیں غصہ آیا، اور اس میں غلطی میری ہے کہ میں نے بڑی شدید طریقے سے ان کے بھتیجے کو ڈانٹا تھا۔ تو اب وہاں پر اس کے رشتہ دار یہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدھے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور وہاں جا کر کہا
کہا کہ حضور میں نے آپ کو جو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی اس کا اسی طریقے سے بدلہ لے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ذرہ برابر بھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن آخر میں آپ نے فرمایا، کہا چچا جان مجھے اس سے بھی بڑھ کر خوشی اس وقت نصیب ہوتی جب آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ لیتے اور میرے دین میں داخل ہو جاتے۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دین اسلام کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ بھتیجے اگر تیری خوشی اس میں ہے کہ میں تیرے دین میں داخل ہو جاؤں تو میں تیرے دین میں داخل ہو جاتا ہوں اور میں تیرے دین کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس طریقے سے آپ مسلمان ہوئے۔ لیکن ایک صحیح روایت ہے، اس میں یہ بات مرقوم ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر جب پہنچے تو اب چونکہ وہاں پر جوش کے اندر آ کر انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں نے اس کے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے دین کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلیم الفطرت جوان مرد اور پڑھے لکھے ایک شخص تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب کو اتنی جلدی کے ساتھ تبدیل کر دینا یہ آپ کے اوپر گرا گزرنے لگا۔ کہا کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ایک ساتھ میں نے اسے اپنے حساب سے جھٹلا دیا۔ کہتے پوری رات بے چینی کے اندر یہی خیالات کے اندر گزری کہ میں نے کوئی برا تو کام نہیں کر لیا ہے، کوئی ایسا تو کام نہیں کر لیا ہے کہ جس سے کوئی عذاب میرے اوپر نازل کر دیا جائے۔ کہتے پوری رات اسی بے چینی کے اندر گزری، یہاں تک کہ میں سوچتا رہا کہ اس کا کس طریقے سے حل نکالا جائے۔ آخر کار پوری رات سوچنے کے بعد میرے دل میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ میں اس کا حل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہی میں جا کر پوچھ لوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جو ایمان نہ لانے والے لوگ بھی تھے انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس طریقے سے بھروسہ تھا، اور کیسا بھروسہ کہ وہ اپنی امانتیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کے باوجود بھی اگر اپنی امانتوں کا صحیح معنوں میں کسی کو امین سمجھتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ اگر وہ کسی سے مشورہ لینا بھی طلب کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی صحیح مشورہ دے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے، آپ کی برائیاں کرتے تھے، لیکن مشورے کے لیے بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہی میں پہنچتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح سویرے پہنچے، اور وہاں پر جیسے ہی پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی پوری بے چینی کو بیان کیا۔ کہا کہ حضور اب میرے سامنے اپنے دین کو بیان کیجئے، اور آپ کا دین کس بات کی تعلیم دیتا ہے اسے بیان کیجئے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی جو اسی وقت نازل ہوئی تھی اس کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کرتے رہے حضرت امیر حمزہ بالکل ایک چین کے ساتھ، میٹھی نیند کے ساتھ جیسے گویا سنتے رہے، اور وہاں پر چین و سکون کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنتے رہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ کا کلام اور وہ انداز کلام اتنا پیارا ہے کہ اگر ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے اندر ہمیں بھی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر صاحب قرآن سے جب حضرت امیر حمزہ نے سورہ طٰہٰ سنی ہوگی تو انہیں کس قدر چاشنی نصیب ہوئی ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیری زبان سے، میٹھی زبان سے، پیاری زبان سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو ختم فرمایا تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ حضور مجھے میری بے چینی کا جواب عطا ہو چکا ہے، مجھے میرے سکون کا جواب مل چکا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو سکتا ہے تو دین اسلام کے اندر ہی ہو سکتا ہے، میری بے چینی کو چین آ سکتا ہے، میری بے قراری کو قرار نصیب ہو سکتا ہے تو آپ کا غلام بننے ہی میں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے، اور اسی کے ساتھ آپ نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی دعوے کے ساتھ، فرمایا فَأَزْحَرَ يَا ابْنَ أَخِي دِينَكَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَزَلْتُهُ السَّمَاءَ وَإِنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ۔ کہا کہ اے میرے بھتیجے اپنے دین کا اظہار کرو اور سب کے سامنے اس دین کو پیش کرو
کہا خدا کی قسم اس آسمان کا سایہ اور اس آسمان کے سائے کے نیچے جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی دولتیں ہیں، اگر وہ تمام بھی مجھے دے دی جائے تب بھی میں اپنے دین پر واپس نہیں پلٹوں گا، یعنی پچھلے دین پر واپس نہیں جاؤں گا، اسی دین اسلام پر ہی میری موت ہوگی۔ اور واقعی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے پھر وہ شہادت کا مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ سید الشہداء کے نام سے آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں نمبر پر ایمان لائے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک اور بھی طاقت آ گئی، چونکہ حضرت امیر حمزہ بڑے ہی بہادر تھے، آپ کا مقابلہ کرنا یہ عام لوگوں کا کام بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لا چکے، لیکن اب بھی مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کی طاقت کا ڈنکا مانا جاتا تھا، جو عرب کے شیر کہے جاتے تھے، جن کی طاقت و قوت کے سامنے بڑے سے بڑے کھڑے ہونے سے بھی کتراتے تھے۔ انہی لوگوں کے اندر سے ایک شخص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مرد بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، خوب رو بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھے لکھے اور مفکر قسم کے نوجوان تھے، یعنی ہمیشہ غور و فکر، ہر معاملے میں غور و فکر کرنے والے، جوشیلے، جوش بڑا تھا اور ساتھ ہی ساتھ طاقت قوت بھی بڑی تھی، لیکن ہر معاملے میں غور و فکر اور غور و خوض کر کے اپنے قدموں کو اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں غور کیا کہ ایک ہی بندہ اٹھا ہے جس نے پورے مکے کا یہ ماحول یہ پورا بدل کے رکھ دیا ہے، باپ بیٹوں کا دشمن بن چکا ہے، بھائی بھائیوں کے اندر نا اتفاقیہ پیدا ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہر طرف ایک پراگندگی کا ماحول کھڑا ہو چکا ہے۔ آج تک جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے اپنی زندگیاں ان کے نام پر ختم کر دی ہے، ان معبودوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور بے وقوف بتایا جا رہا ہے۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر جب دوسری طرف بھی سوچتے تھے تو یہ بات نظر آتی تھی کہ جو بھی اس دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو بھی اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر چاہے آسمان بھی توڑ ڈالا جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر کے پہاڑ کے پتھر بھی ڈال دیے جائے، اسے پہاڑ پر سے بھی گرا دیا جائے، لیکن پھر بھی اس کے قدموں میں ذرہ برابر بھی زلزلہ نہیں آتا ہے، وہ اپنے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے۔ کہ ایک طرف ہمارا دین ہے اور ایک طرف وہ دین کی چاشنی کیسی ہے کہ جہاں پر جو جاتا ہے تو پھر انہی کا بن کر رہ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف کھسکاتا نہیں ہے، وہ مر جانا تو پسند کرتا ہے لیکن اپنے دین سے واپس پلٹنا یہ پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر نے دونوں طرف سوچا، آخر میں چونکہ دین اپنا ہی غالب آیا جو ان کے دل کے اندر موجود تھا، کہا کہ آئیے اسی چراغ کو ہی گل کر دیا جائے، اسی طاقت ہی کو ختم کر دیا جائے جس سے یہ تمام فتنہ اٹھا ہے، جس سے یہ تمام پراگندگیاں اٹھی ہے، اسی طاقت ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد پورے مکہ کے اندر نظر دوڑائی، کون ایسا نوجوان، کون ایسا ماں کا لال ہو جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا داغ اپنے ذمے میں لے لے اور آپ کو شہید کر دے۔ کہتے ہیں تمام طرف نظر دوڑاتے رہے، آخر میں وہ نظر بھی خود کے اوپر آ کر ٹھہری۔ کہا کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو تنے تنہا بنو ہاشم کے اس نوجوان سے، اس سپہ سالار سے، اس بانی سے اکیلا مقابلہ کر سکے اور ان کے قتل کا داغ یہ اپنے اوپر لگا سکے۔ آخر میں اپنی تلوار کو، ننگی ہی تلوار اپنے گلے میں ڈالی اور وہیں سے تلوار کو لیتے ہوئے یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا رخ کر لیا۔ کھڑی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے اور دھوپ بھی چلچلاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ریگزار میدان بھی بڑے تپے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دوپہر کے وقت جس وقت نکلے تو راستوں کے اندر بھی راستے بھی خالی تھے اور سناٹا اس طریقے کا چھایا ہوا تھا کہ پکشے پرندوں کی آواز بھی یہ وہاں پر سنائی نہ دے رہی تھی، اور ایسے سناٹے کے ماحول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیظ و غضب کے عالم میں تلوار ننگے ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیے ہوئے، اور یہ پر عزم کے ساتھ کہ آج دین اسلام کے بانی کو ہی ختم کر دیا جائے،
تاکہ پھر اس کے بعد اس دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے اور اس دین کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے۔ کہا آج اس چراغ کو اور اس فتنے کو بٹھا کر ہی میں دم لوں گا، چاہے تو پھر وہ ختم ہو جائے یا میں ختم ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پرعزم ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے چلے۔ ابھی راستے ہی کے اندر پہنچے تھے کہ نعیم بن عبداللہ ایک شخص تھے، وہ ایمان لے آ چکے تھے، لیکن ابھی آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر کے تیور بدلے سے بدلے لگ رہے ہیں، بدلے سے لگ رہے ہیں، اور عمر کو جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے، دوپہر کا سناٹے کا وقت بھی ہے اور دھوپ بھی بڑی کڑکڑاتی ہوئی ہے، اور اس وقت عمر کا اپنے گھر سے نکلنا ضرور کسی نقصان والا ہی نکلنا ہے، ضرور کوئی مضر انداز کا نکلنا ہوا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ یہ حضرت عمر کے ساتھ مخاطب ہو گئے۔ کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس آج اسی فتنے کو بٹھانے کے لیے جا رہا ہو، اس چراغ کو گل کرنے کے لیے اور اسے بجھانے کے لیے جا رہا ہو۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے ہمت کرتے ہوئے، چونکہ وہ شیر عرب تھے، کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے زبان بھی کھول سکے، اور غیظ و غضب کا عالم یہ تھا کہ وہ غصہ چہرے سے بھی جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن حضرت نعیم بن عبداللہ نے ایک طرف کھسکتے ہوئے اپنی زبان کو دراز کیا، کہا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ بعد میں کر لینا، ان کو مٹانا اور ان کو قتل بعد میں کرنا، پہلے اپنی ہی گھر کی خبر لے لو کہ تمہاری بہن بھی اس دین کی متوالی بن چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب وہاں کا رخ کرنے کے بجائے آپ نے پھر اپنے رخ کو موڑا اور اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھے، اور وہاں پر آپ کی بہن کے گھر کی طرف جیسے ہی بڑھے تو وہاں گھر کا دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ باہر غصے کے عالم میں زور سے پچھاڑنا شروع کر دیا، کہا دروازہ کھولو۔ کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا تمہارا بھائی عمر ابن خطاب ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ جیسے یہ آواز سنی، اندر سے تلاوت کے اس وقت حضرت سعید بن زید اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی کو کلام مجید سکھا رہے تھے اور اس کی تلاوت بھی ساتھ ہی ساتھ کر رہے تھے۔ وہ تلاوت کی آواز یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لی تھی۔ اب جیسی دروازہ اسے مارا گیا اور دروازے کو پچھاڑا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ یہ وہاں پر پہنچی، حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازے پر پہنچی، اور دروازے پر پہنچ کر آپ نے کلام مجید کے جو بھی اوراق تھے اسے ایک طرف رکھا۔ حضرت سعید بن زید وہ بھی ایک کونے کے اندر چھپ گئے، چونکہ تیور اس کے کھٹکھٹانے سے ہی پتہ چل چکے تھے کہ حضرت عمر کے تیور بڑے ہی غیظ و غضب والے تیور تھے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب دروازہ کھلنا کیا تھا؟ حضرت عمر کا وہ جو غصہ اور جو غیظ و غضب تھا جو ابھی تک آپ کے بدن کے اندر سمایا ہوا تھا، وہ ہاتھ سے اور لکڑی سے آپ کی بہن ام جمیل کے اوپر برسنے لگا۔ گویا کہ وہ وہاں پر ایک غصہ اس انداز سے نکلتا گیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو لہو لہان کر دیا۔ اتنے ہی کے اندر آپ کی نظر حضرت سعید بن زید پر بھی پڑی۔ حضرت سعید بن زید کو بھی کونے سے بال پکڑتے ہوئے آپ نے باہر نکالا اور نکال کر پھر انہیں بھی مارنے لگے، یہاں تک کہ انہیں بھی لہو لہان اور ایسی حالت طاری ہو گئی کہ حضرت سعید بن زید یہ غشی کے عالم میں آ گئے، ایک بے ہوشی کے عالم میں آ گئے۔ اس طریقے سے مارا پیٹا یہاں تک کہ آپ خود تھک گئے۔ جب خود تھک گئے اور پھر بھی مارتے جا رہے تھے اپنی بہن کو، آپ کی بہن بھی واقعی میں حضرت عمر کی بہن تھی۔ آپ نے آخر میں جب دیکھا کہ عمر یہ تھمنے والا نہیں ہے تو پھر انہوں نے بھی زور سے چلاتے ہوئے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، جس باپ کا تو بیٹا ہے، میں اسی کی بیٹی ہوں اور اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے۔ کہا یاد رکھ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، لیکن میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس دین سے ایک دین کے لیے بھی یا ایک ذرہ برابر کے لیے بھی میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حضرت ام جمیل کا جب یہ پرزور لہجے کے اندر آپ نے کلام سنا، حضرت عمر مارتے ہوئے ایسے ہی تھک چکے تھے، آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور پھر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنی بہن سے پھر ایک نرم لہجے کے اندر کہا کہ ابھی میں جب دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا تو اس وقت میں نے کسی کلام کی آواز سنی تھی۔ کہا کہ وہ کون سا کلام تھا اور وہ کون سی آواز تھی؟ حضرت ام جمیل نے کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو،
غسل کیے بغیر تم اس کلام کو یہ نہیں پڑھ سکتے ہو اور نہ اسے پکڑ سکتے ہو۔ اب یہاں پر حضرت جمیل نے جب یہ بات چیت کی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غشی کے عالم میں تھے، وہاں پر انہیں خیال آیا کہ واقعی میں وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں جو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی ایک دن پہلے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا رب کی بارگاہ میں، وہ دعائیں اثر کرنے لگی ہے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت جمیل سے کہا عمر کو وہ اوراق ہاتھ میں تھما دیے جائے۔ آپ کی بہن نے عمر کو غسل کرایا، پانی دیا، آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد کلام مجید کے وہ اوراق حضرت عمر کے سامنے رکھے گئے۔ وہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں اس کے اوپر مرقوم تھی جو ابھی تازی حضرت امیر حمزہ کے ایمان لاتے وقت نازل ہوئی تھی، اور حضرت سعید بن زید اپنی بیوی حضرت جمیل کو وہی تلاوت کلام پاک یہ سنا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس کلام کو پڑھا تو پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ تمام اوراق کو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ختم کر لیا۔ کہا کہ اب چلو مجھے اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت جمیل انہیں لے کر، اور ساتھ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ تینوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ کڑکتی دھوپ میں اور تپتے ہوئے میدانوں کے اندر، ریگزاروں کے اندر دار بنی ارقم کے اندر پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر موجود تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز آئی، اندر سے کسی نے جب کھولا اور دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار بھی لٹک رہی ہے، تو آپ نے بتایا کہ عمر آیا ہوا ہے اور ساتھ میں اپنی تلوار بھی نیام کے باہر نکالے ہوئے آیا ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ دروازے کو کھول دو، اگر وہ اچھے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، ہم اس کو خیر مقدم کہیں گے، لیکن اگر اس کا ارادہ قتل کا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ کہا، اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افتحوا لہ فإنہ ان یرید بہ خیرا یہدیہ، کہا کہ دروازے کو کھول دو، عمر کا آنا بہتری کے لیے آنا ہے، عمر کا آنا بلائی والا آنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دار بنی ارقم کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب وہ دل اور وہ طاقت و قوت جو اسی چراغ کو بجھانے کے لیے آئی تھی، لیکن اس چراغ کو اس نے اس طریقے سے جلایا اور اس کے اندر سے ایسی روشنی پھیلائی کہ جب اس کے اختتام کا وقت آیا تو یہ چراغ کی روشنی یہ آدھی دنیا تک پہنچ چکی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں پر داخل ہوئے۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے ان کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اور مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر پہنچنے لگے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سامنے سے اٹھے اور حضرت عمر کی جو چادر تھی اسے جھاڑتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا اسے چھوڑ دو، اسلم یا ابن ابی الخطاب، یا ابن الخطاب، اللہم اہدی قلبہ، اللہم اہدی عمر ابن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر ابن الخطاب، اللہم اخرج ما فی صدور عمر من غل وابدلہ ایمانا۔ کہا کہ اے عمر ابن خطاب اسلام لے آؤ، اللہ رب العزت تمہارے دل کو ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ اے اللہ تو عمر کو ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ تو عمر کے ذریعے تیرے دین کو عزت بخش دے۔ اللہم اخرج ما فی صدور عمر من غل، کہا کہ اے اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے جا رہے تھے، کہا اے اللہ عمر کے دل سے میرے دین کی شقاوت کو نکال دے اور اس کے بدلے میں اس دین کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اب وہی عمر کے دل کے اندر اس دین اسلام کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اسی وقت آپ نے اس دین کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اس دین کے اندر داخل ہو گئے۔ اور داخل کیا ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ جب دین کے اندر داخل ہوئے تو گویا ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں طاقت و قوت نصیب ہو گئی ہے، ہمیں ایسا لگا کہ مکے کے اندر اب ہمارے جسموں کے اندر طاقت پیدا ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اسی وقت شام کا وقت ہو چکا تھا اور شام کا قریب ہی کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السنا علی الحق ان متنا و ان حینا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کیا ہم حق کے ساتھ زندہ نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو اگر اس پر ہم مر بھی جائے تو ہمیں کیا افسوس ہے؟ کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ففیم الخفاء یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علام النخفی دیننا ونحن علی الحق وہم علی الباطل۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ہم چھپے چھپے اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ باطل مذہب والے جو باطل مذہب کے ہوتے ہوئے، بد مذہب کے ہوتے ہوئے وہ کھلے عام اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم تو حق پر ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم آج سے چھپے ہوئے عبادت نہیں کریں گے بلکہ کھلے عام عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد حضرت عمر نے تمام صحابہ کرام کو تیار کیا، یہاں تک کہ 2 لکیروں کے اندر صحابہ کرام کی تعداد بن گئی۔ ایک لکیر کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک لکیر کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور بیچ ہی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ اب یہ وہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا جو حضرت عمر نے پہلے نکالا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی اس میں موجود تھی، اور یہ جلوس محمدی دار بنی ارقم سے نکلا، اور پھر خانہ کعبہ کی دیواروں کے چکر بھی اس نے لگائے، طواف کعبہ بھی کیا، اور وہاں سے بیچ میں جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک جتنی مخالفت کی تھی، حضرت عمر نے اپنے دین کا چرچا بھی اسی انداز سے فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں راستے میں مجھے ایک شخص ملا جس کا نام جمیل بن مغمر تھا، یہ ہلکے قسم کا شخص تھا، اور ایسا انسان جیسے آج ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے چاپلوس لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ایک بات بتائی جائے تو ان کے پیٹ میں وہ بات رہتی نہیں، وہ پورے بستی کے اندر وہ بات کو اپنے ہی سے پہنچاتے ہیں، یعنی کسی کے بھی سامنے پہنچے تو وہ بغیر کسی مدعا کے، بغیر کسی مقصد کے اس بات کو پہلے ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جمیل بن مغمر مکے کے اندر اسی طریقے کا ایک ہلکا قسم کا انسان تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے راستے میں دکھائی دیا، میں اپنی صف سے ہٹا، پہلے اس سے ملاقات کی، کہا تو جانتا ہے کہ آج کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ جمیل بن مغمر نے کہا کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا میں ایمان لے آیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جمیل بن مغمر نے کہا عمر تم مسلمان ہو چکے ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب کہتے وہ وہیں سے کھسکا اور پھر مکہ کے ہر گھر کے دروازے کو دستک دیتا جاتا اور کہتا جاتا عمر مسلمان ہو چکا ہے، عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر کے ایمان لانے کی داستان وہ جمیل بن مغمر نے مکے کے گھر گھر تک پہنچا دی، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچے، طواف کعبہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو واقعہ ہے وہ حضرت صہیب رومی نے بیان کیا۔ فرماتے لما اسلم عمر ابن الخطاب قال یا رسول اللہ لا ينبغي ان يكتم هذا الدين اظہر دینک وخرج ومعه المسلمون وعمر امامهم معه سیف ینادی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حتی دخل المسجد۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر ایمان لائے تو آپ نے فرمایا ہم اپنے دین کو ظاہر کریں گے، اور 2 لکیروں کے اندر صحابہ کرام کو لے کر، جس میں ایک لکیر کے آگے حضرت عمر اپنی تلوار کو بغیر نیام کے لیے ہوئے آگے چل رہے تھے، اور ساتھ میں بلند آواز سے یہ پکارتے بھی جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے۔ وقالت قریش لقد اتاکم عمرا مسرورا، کہتے ہیں جب قریش نے دیکھا کہ عمر بڑا خوش آ رہا ہے، عمر کے چہرے پر خوشیاں جھلک رہی ہیں، ما وراک یا عمر، تو کسی نے حضرت عمر سے پوچھ لیا، کہا عمر کیا حال ہے اور کیا کیفیت ہے؟ قال ورائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کسی نے آپ کو حال پوچھا کہ عمر کیا حال ہے، حضرت عمر نے حال کا جو جواب دیا، فرماتے حال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کا جان لو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فَإِن تَحَرَّكَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ لَأُمَكِّنَنَّ سَيْفِي مِنْهُ، کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر بھی ہمت ہو
تو حرکت کرے اور میرے سامنے آئے، عمر اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ کہتے وہاں پر کافر اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، کسی نے یہ ہمت نہ کی کہ حضرت عمر کے سامنے آئے، اور اس طریقے سے حضرت عمر اسلام میں آئے، اور پھر اسلام کو جو 4 چاند لگے، واقعی میں وہ تاریخ کے اوراق آج بھی گواہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما اسلم عمر قال جبریل علیہ السلام للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر ابن الخطاب۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب حضرت عمر ایمان لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، کہا کہ اے محمد، آج آسمان کی تمام مخلوقات عمر کے ایمان لانے سے خوشیاں منا رہی ہے، وہاں پر آسمانی دنیا میں عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے سے اللہ نے ہمیں طاقت و قوت اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ابھی مکمل طور پر اعلانیہ طور پر تبلیغ دین کے شروع ہونے سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے، اور جنہیں السابقون الاولون کا خطاب بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔